السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، معزز خواتین اسلام، عزیز نوجوانوں اور بچوں، الحمدللہ اللہ نے ہمیں رمضان المبارک سے نوازا، عید الفطر کی خوشیاں بھی نصیب فرمائیں، اور ایک ساتھ مل کر پورے ملک میں ہم نے عید الفطر کی نماز ادا کی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص کرم۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جو رشتہ مسجد سے ہمارا جڑا تھا، فجر کی نمازوں میں، عشاء کی نمازوں میں بطور خاص، اپنے اپنے مقام پر یا جہاں پر بھی کام کرتے ہیں، وہاں سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جیسے مسجدوں کو کئی کئی گھنٹے آباد رکھتے تھے رمضان کے مہینے میں، آج جب رمضان ہم سے رخصت ہو چکا ہے تو رمضان کا اثر ہماری زندگی میں نظر آئے، اور کچھ نہ کچھ اس کے مقابلے میں کم ہی صحیح لیکن ہم مسجدوں کو آباد رکھیں۔ مسجدیں فجر کی نماز میں شکوہ کر رہی ہیں، اس کے در و دیوار نمازیوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن افسوس کہ عید الفطر کے دن سے ہی بڑی تعداد میں مسلمان یا تو گھروں میں نماز پڑھنے لگتے ہیں، یا بدگمانی نہیں کرنی چاہیے لیکن یہ واقعہ ہے اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے مسلمان رمضان کے بعد نماز ہی نہیں پڑھتے۔ آج کے حالات سے مربوط کر کے بھی اگر اس مسئلے کو دیکھا جائے تو ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ملک میں، دنیا میں جیسے بھی حالات، ہم جن مسائل سے بھی گزر رہے ہوں، لیکن سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم مساجد کو آباد رکھیں، ہم سجدے اللہ کے سامنے کرتے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں، یہ فریضہ ہے۔ اس فریضے سے غفلت کے یہ نتائج ہیں کہ آج ہم یہاں تک پہنچ گئے۔ دوسری یہ کہ ہماری صفوں میں اتحاد نہیں، چونکہ ہم مسجدوں کے اندر ایک صف میں مضبوطی سے کھڑے ہونے کا ہنر نہیں جانتے، یا جانتے ہیں تو ان کو عمل میں نہیں لاتے۔ ہماری صفوں میں انتشار ہے، ہماری جو مسجدوں کی صفیں ہیں ان کو بھی متحد کرنا اور ایک کو دوسرے سے جوڑنا، کاندھے سے کاندھے ملا کر مضبوطی سے کھڑے ہونے کا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تراسو، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہو جاؤ، مضبوطی سے کھڑے ہو، جیسے ایک عمارت کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، ایسے ہی تمہاری صفیں بالکل متحد ہوں، اور وہ اس بات کا اظہار ہوں کہ ہمارے دل بھی ملے ہوئے ہیں، ہم شانے سے شانہ ملا کر، کاندھے سے کاندھا ملا کر جیسے اللہ کے گھر میں کھڑے ہوتے ہیں، ویسے ہی ہم اللہ کے گھر کے باہر بھی اسی طریقے کو جاری رکھیں گے اور متحد ہو کر رہیں گے۔ شاید دنیا میں ممبر و محراب سے جو تقریریں ہوتی ہیں، جو بیانات ہوتے ہیں، ان میں مسلمانوں کو اتحاد سے زیادہ کسی چیز کی تلقین کی جاتی ہے۔ بار بار یہ دہرایا جاتا ہے کہ ہم متحد ہو جائیں، ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں۔ ہم اس بات کو پہلے ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن آج حالات نے ہمیں مجبور کر دیا کہ ہم جہاں مختلف پلیٹ فارمز پر نظر آ رہے ہیں، مختلف فرقوں کے، مختلف جماعتوں کے لوگ بہت ہی مخصوص مسائل کے لیے، کچھ بڑے کاز کے لیے جمع ہو رہے ہیں،
لیکن سچے دل سے خلوص کے ساتھ اپنے داخلی اور خارجی جو اختلافات ہیں ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو ختم نہ کر سکیں، ہماری ترجیحات میں اور دین کی سمجھ میں، حدیثوں کی تشریح میں ان میں اختلاف برقرار رہے گا۔ ان اختلافات کو کوئی بالکلیہ ختم نہیں کر سکتا کہ ہم بالکل ایک طریقے پر آ جائیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ طریقے عبادتوں کے سلسلے میں پیش کیے، اس کی تشریح میں اختلاف ہوا، تو دنیا بھر میں یہ اختلافات موجود رہیں گے، لیکن ان کے باوجود بھی جب ہمارا قبلہ ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، الکتاب قرآن کریم ایک ہے، ہمارے نبی ایک ہیں، ہمارا کعبہ و قبلہ ایک ہے، ہم سب کا مقصد ایک ہے کہ توحید کو ہم دنیا میں زندہ کرنے والے بنیں اور شرک سے بیزاری کا اظہار کریں، ہم موحد مسلمان بنیں، ہم انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں اور ایک امت بن کر رہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو، قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ مت کرو۔ یہی وجہ ہے کہ اس دین میں جو ہدایات دی گئی ہیں، جو اعمال ہمیں سکھائے گئے ہیں، جو عبادتیں بتائی گئی ہیں، وہ انفرادی طور پر نہیں ہیں، جماعت کے ساتھ ہے، اجتماعیت کے ساتھ ہے۔ خواہ وہ ہماری نمازیں ہوں، ہم ایک جگہ جمع ہو کر پڑھتے ہیں، روزے ہیں ایک مہینے میں رکھتے ہیں، اس میں اختیار نہیں دیا گیا ہے، ہمارے حج خاص ایام میں اور مہینے میں انجام پاتے ہیں، ہماری کتنی عبادتیں ہیں جن کو اجتماعیت کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، اور زکوٰۃ کا بھی اجتماعی نظام قائم تھا اور آج بھی کسی نہ کسی درجے میں قائم ہے کہ اجتماعی طور پر زکوٰۃ وصول کیا جائے اور منصفانہ طور پہ انصاف کے ساتھ غریبوں تک پہنچایا جائے اور لوگوں میں تقسیم کیا جائے۔ تو ہماری جتنی بھی عبادتیں ہیں ان کی روح اگر ہم دیکھیں تو زیادہ تر اجتماعیت کی ہے، زیادہ تر اتحاد کی ہے، زیادہ تر مل جانے کی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اس طرح نہیں خطاب کیا گیا کہ بہت کم آیتیں ہیں کہ ایک فرد کو، انڈیویجول کو ایڈریس کیا جا رہا ہو، بلکہ پوری امت کو، جماعت کو، مرد و عورت، خواتین و حضرات، سب کو ایک ساتھ خطاب کیا جاتا ہے۔ اسی لیے بہت سی آیتوں میں بعض لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہاں عورتوں کا الگ سے ذکر نہیں کیا گیا، لیکن جب ایک صیغے میں ذکر کیا جاتا ہے، پوری امت کو، پوری انسانیت کو خطاب کیا جاتا ہے، اس لیے کہ ہم ایک ساتھ مل کر چلنا سیکھیں، ایک ساتھ جینا سیکھیں، اپنے اختلافات پر باقی رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کو گوارا کرنا سیکھیں، ہم اپنے دلوں میں جگہ پیدا کریں، اور ایک ایسے موقع سے اور ایک ایسے ملک میں جہاں بھگوا تحریکیں پوری طرح سے متحد ہو چکی ہیں، ان کے آپس کے جتنے بھی اختلافات ہیں، انتشار ہیں، آپس میں ان کے مسائل ہیں، بھید بھاؤ ہیں، کافی ڈفرینسز ہیں، ان کے باوجود بھی ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر کوئی قوم اس دنیا میں جینے کا حق رکھتی ہے اور لوگوں کو انصاف دے سکتی ہے، لوگوں کو، انسان کو رسپیکٹ دے سکتی ہے، اللہ کے مخلوق کو عزت دے سکتی ہے اور ان کے حقوق دے سکتی ہے، تو یہ مسلمان قوم ہے، یہ امت ہے۔ اس امت کے اندر زندگی ہے، اس امت کے اندر تازگی ہے، اس امت کے اندر اپنے اصولوں سے جڑ کر رہنے کی صلاحیت ہے، اس امت کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی ہے، اور اگر لیڈرشپ اس کی ختم بھی ہو جائے، کمزور بھی پڑ جائے، تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ایک ایسا قائد، ایک ایسے نبی اور رسول، آخری رسول، خاتم النبیین ہیں جن کی مختلف حیثیتیں ہیں، اور آپ کی ایک بڑی حیثیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عظیم قائد بھی بنایا، قوم ملت کا اور امت اور انسانیت کا سربراہ بھی بنایا۔ تو اس لیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے والی قوم ہیں، ہمارے سروں سے قیادت کا سایہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے، ہمارے سروں پہ قرآن مجید کی قیادت کا سایہ ہے، اس لیے اپنے رشتے کو مضبوطی سے قرآن سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑے رکھنا ہے۔ یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے، سب سے پہلی ڈیوٹی ہے کہ اتحاد مسجدوں سے قائم ہو اور مسجدوں کے باہر یہ اتحاد قائم رہے، دو مسجدوں کے درمیان
مسجد اور مدرسے کے درمیان، مسجد اور سوسائٹی کے درمیان، مدرسے اور اسکولوں کے درمیان، علماء اور دانشوروں کے درمیان بہت سی آراء میں اختلافات ہو سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالیں، ایک دوسرے کی ذاتیات پر حملہ کریں، ایک دوسرے پر بیجا الزامات لگائیں، ایک دوسرے کو بدعنوان قرار دیں اور ہر ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی کوشش کریں۔ آپ غور کریں تو یہ ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے، خصوصاً آج کے دور میں جب حالات ہم سے ایک ہونے کا تقاضا کر رہے ہیں اور جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہاں ہم پہنچ گئے، اس کے باوجود آج بھی ان 2 دنوں کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے لوگ خود اپنے خلاف میسج سرکولیٹ کر رہے ہیں۔ کون ذمہ دار ہے؟ وقف کو ختم کرنے کا ذمہ دار کون ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ علماء ہیں، کوئی کہتا ہے وقف بورڈ والے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم مسلمان ہیں جنہوں نے ہم کو خود کھوکھلا کیا ہے۔ یہ کہہ کے ہم کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ کس کو ہم روند رہے ہیں؟ کس کو ہم احدی یدی اصابتنی ولم تریدی؟ اگر ظلم ہوا ہے، اگر غلطی ہوئی ہے، کس سے ہوئی ہے؟ ہمارے ہی لوگوں سے ہوئی ہے، ہم نے ایک دوسرے کو نقصان پہنچایا ہے۔ کیا یہ مقصد ہے کہ آج سوشل میڈیا پر ہم آواز اٹھا رہے ہیں خود اپنے خلاف، خود اپنا مقدمہ لڑنے کے بجائے اپنے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، اور ایسے ایسے میسیجز، ایسے ایسے آرٹیکلز آ رہے ہیں، آتے ہیں، ہم فارورڈ کرتے ہیں، سو جاتے ہیں، نہ اپنی ذمہ داریاں سمجھتے ہیں اور دوسرے کو بلیم کر کے، دوسرے پر الزام تراشی کر کے، بالکل غدار کون، ایسا عنوان آتا ہے، غدار کون؟ یہ مسلم تنظیمیں غدار ہیں، مسلم فیصلہ بورڈ غدار ہے، جماعت اسلامی غدار ہے اور جمعیت اہل حدیث غدار ہے، سب غدار ہیں۔ کون ہے مخلص؟ کون ہے جس کے ہاتھ میں آپ اس قوم کی امانت حوالے کر سکتے ہیں؟ جب تمام فرقے اور تمام تنظیموں کو ہم خود بلیم کر رہے ہیں، ہم خود ان پر الزام رکھ رہے ہیں، تو یہ ہماری نادانی کی بات۔ اور خصوصاً اگر پڑھے لکھے لوگ یہ کام کریں اور صرف انگریزی میں میسج بنا دینے سے اس کی ویلیو نہیں بڑھ جاتی، کانٹینٹ ہونا چاہیے، اس کے اندر بیداری ہونی چاہیے، اس کے اندر شعور ہونا چاہیے، اس کے اندر سمجھ ہونی چاہیے کہ یہ میسج کہاں جائے گا۔ ہم حوصلہ کیوں نہیں دیتے لوگوں کو؟ ہم صحیح مشورے صحیح لوگوں تک کیوں نہیں پہنچاتے؟ ہم دوسروں پر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ ہم کسی کو مخلص کیوں نہیں سمجھتے؟ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ اگر کسی فلاں صدر کو بدل دیا جائے، سیکریٹری کو بدل دیا جائے تو سب مسئلے حل ہو جائیں گے، یہ اگر خزانے اگر کسی اور کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو مسئلے حل ہو جائیں گے۔ کتنے نوجوانوں نے پھر نئی تنظیم بنائی، نئی آرگنائزیشن بنائی، ایک نئے موومنٹ کے ساتھ چلے، پھر وہ کہاں منظرنامے سے غائب ہوئے پتہ بھی نہیں چلا۔ ہماری قوم کا یہ حال دیکھیے، یہ الزام ہے نوجوانوں کو، میں دیکھتا ہوں اسی مسجد میں آ کر ملتے ہیں، بات کہ ہم یہ موومنٹ لے کر چل رہے ہیں، چونکہ ہمارے مدرسے تو کچھ کر نہیں رہے ہیں، ہماری مسجدیں تو کچھ کر نہیں رہے، ہم ایک نیا کام کرنے جا رہے ہیں۔ پھر معلوم ہوا کہ قربانی کے نام پر لوگوں نے کہا کہ آپ اجتماعی نظم میں قربانی کرتے ہیں، مدرسوں کو دیتے ہیں، یہ سب پیسے کھا جاتے ہیں، یعنی بیجا الزامات اگر کچھ لوگ کرتے ہوں اس کے باوجود سب کو ایک لاٹھی سے ہانکا جاتا ہے۔ لوگوں نے نئے لوگوں پر بھروسہ کیا، نئے چہروں پر بھروسہ کیا، نوجوان بچوں پر بھروسہ کیا، کروڑوں روپے لے کر بھاگ گئے۔ فلسطین کے نام پہ نہ جانے کتنے لوگ چندے کر رہے ہیں۔ بھئی علماء کو نہیں دینا، علماء کو بیچ میں نہیں آنے دینا، یہاں غبن ہوتا ہے۔ یہ جو سوسائٹی اور ٹرسٹ کے لوگ ہیں ان پر اعتماد نہیں ہے، نئے لوگوں کو چننا ہے۔ ابھی نئے لوگوں کے نام پہ، فلسطین کے نام پہ کروڑوں لوگوں کو چونا لگا کر اسی قوم میں، ہمارے ہی شہر میں نئے لوگ آ رہے ہیں، نئے کام کر رہے ہیں۔ یہ چیزیں ہوتی رہیں گی، یہ خیانتیں انسانوں سے ختم نہیں ہوتی ہیں۔ جب خزانہ کسی کے پاس آتا ہے اس میں کچھ امانت دار بھی ہوتے ہیں، کچھ خیانت کرنے والے بھی ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ہمیں چلنا ہے، اس میں ہمیں جائزہ لے کر کاموں کو کرنا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی آج ہی ہم نے صبح دیکھا، مجھے پرسنل لوگوں نے میسیجز بھیجے کہ ہمیں کیا ہے، اگر وقف پر کچھ ہو رہا ہے تو ہمارا کیا نقصان ہے؟ اچھا ہے وقف بورڈ کے لوگ مزے لے رہے تھے اور سینٹرل وقف کونسل کے لوگ مزے لے رہے تھے، ریاستی وقف بورڈ کے لوگ مزے لے رہے تھے، ان کے خاندان بیٹھ کر کھا رہے تھے اور بڑی بڑی سیاسی پارٹیوں نے قبضہ کر رکھا تھا۔ اچھا ہوا جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ہم لکھ رہے ہیں، ہمیں کچھ نہیں معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے، یہ چیز کہاں جا رہی ہے، ہمارا ورثہ کیا ہے، ہماری شناخت آئیڈینٹی کیا ہے، ہمارا فیوچر کیا ہونے جا رہا ہے، اور ہم لکھ کر فارغ ہو گئے کہ ہمارا اس سے کیا لینا دینا۔ ہم ابھی وقف بورڈ کو نہ دیکھیں،
وقف بورڈ کو تھوڑی دیر کے لیے آپ کنارے رکھ دیجئے. آپ جس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، نہ جانے کتنی ایسی مسجدیں ہیں، آپ جو 10-20 روپے جو چندے دیتے ہیں، یہ سب وقف کے اندر آتا ہے. اس کا ٹائٹل وقف ہے، اس کا ٹائٹل وقف ہے. یہ ساری چیزیں وقف کے اندر آتی ہیں. یہ آپ کا قبرستان ہے، یہ مسجدیں ہیں، جتنے مدرسے قائم ہو رہے ہیں، جتنی خانقاہیں قائم ہو رہی ہیں، جتنے درگاہ بنے ہوئے ہیں، یہ جو 39 لاکھ ایکڑز کی بات ہو رہی ہے، اور 2013 کے بعد کہا جا رہا ہے کہ 21 لاکھ ایکڑ کا اضافہ ہوا اس میں، جو 1995 اور 2013 کے امنڈمنٹ کے بعد. تو اس وقت کی حکومت کا منشا ہی یہی ہے کہ وہ جو پہلے 18 لاکھ ایکڑ زمین تھی اور جو 21 لاکھ ایکڑ کا جو اضافہ ہوا ہے، کھل کر ہمارے ہوم منسٹر نے کہا کہ وہ 21 لاکھ ایکڑ پر ان کی نظر ہے. اور وہ نظر ہے ان کی کہ جن لوگوں نے، جو بڑے بڑے بلینئرز نے جو اپنی عمارتیں بنا رکھی ہیں وقف کی پراپرٹیز پہ، اور جو انیٹیلیا ہوم بنا رکھا ہے، اسی ملک کے بڑے کروڑ پتی نے اور بڑے ارب پتی نے ایسے لوگوں کو سپورٹ دینا اس قانون کے ذریعے. ایک تو مسلمانوں سے چھیننا، دوسروں کو دینا، دوسروں کی مداخلت اور انٹرفیرنس کے ساتھ ان کو ڈرا کر دھمکا کر ان سے ان کی مسجدوں، اگر کسی بھی مسجد پر یہ دعویٰ کر دیا جائے کہ یہ وقف بائی یوزر، مثلا جو قبرستان ہیں اور جو چیزیں، بعض غریبوں کی خدمت اس کے ذریعے سے ہو رہی ہے، بعض اوقاف سے جو اس کا جو سرپلس ہے، جو اس کا فائدہ ہے، وہ نکل کر کسی اور کو دیا جا رہا ہے، جیسا بھی واقف نے کہا ہے، واقف کی مرضی کے مطابق کسی درجے میں بھی اگر خرچ ہو رہا ہے اور اس کا کوئی پیپر نہیں ہے، اس کا کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے، کوئی دستاویز نہیں ہے، تو اسے فقہ کی اصطلاح میں استصحاب حال کہا جاتا تھا. اصول فقہ میں لکھا ہوا ہے کہ استصحاب حال کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کے بارے میں اگر کچھ پتہ نہیں ہے کہ پچھلے زمانے میں یہ چیز کس کی ملکیت تھی اور وقف کس چیز کے لیے کیا گیا تھا، تو آج دیکھا جائے گا کہ آج کس چیز میں یوز ہو رہا ہے. اگر آج کسی خاص چیز پر خرچ ہو رہا ہے، کسی خاص چیز میں لگ رہا ہے، تو یہ یوزرز کے ذریعے سے وقف سمجھا جائے گا اور اسی کے لیے اس کو وقف سمجھا جائے گا، اور اس میں کوئی کاغذ دکھانے کی، کسی دستاویز کی ضرورت نہیں ہے. اب اس پر بھی ڈاکے ڈالے جائیں گے. اور ہر وقف، مسلمانوں کے کتنے اوقاف ہیں جن کی کوئی دستاویزات اگر قانونی طور پر معلوم کریں تو ان کے پاس نہیں ہیں. جتنے بڑے بڑے ادارے ہیں، مسجدیں، اور خصوصاً جو دوسری قوموں کی جو عبادت گاہیں ہیں، ان کے پاس بھی نہیں ہے. اور سب کو اسی طرح سے سپورٹ ملتا رہتا ہے قانون کے ذریعے سے کہ یہ جس کام میں استعمال ہو رہی ہے یہ چیز، اسی کی سمجھی جائے گی. اور جو یہ وقف پراپرٹیز ہیں، تقریباً 9 لاکھ کے قریب جو وقف پراپرٹیز ہیں، ان میں آپ کہہ لیں کہ نہ جانے کتنے پر لوگوں نے قبضہ کیا ہوگا اور کتنوں سے اپنی عمارتیں بنائی ہوں گی اور اس میں غبن کیا ہوگا. یہ سب چیزیں بالکل صحیح بات ہیں اور ہمارے طرف سے غلطی ہوئی ہے. لیکن اس قانون کے ذریعے صرف وقف بورڈ میں اس میں جو غلطیاں آ گئی ہیں، اس میں ٹرانسپیرنسی لانا مقصد نہیں ہے جو بات زبان سے کہی جا رہی ہے. بار بار جھوٹ بولا جا رہا ہے. 15 گھنٹے، 14 گھنٹے بحث ہوئی اور اتنی بحثوں کے بعد بھی بار بار جھوٹ بولا گیا کہ اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا اور مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، مسلم کمیونٹی کو اس سے فروغ ملے گا، اس سے پروٹیکٹ کیا جائے گا اور مسلم خواتین کا فائدہ ہوگا اور ان کی تعلیم میں اضافہ کیا جائے گا. اور جب یہ بات نہیں بنی اور انہوں نے دیکھا کہ 232 لوگ اس کے خلاف ووٹ کر رہے ہیں، ایک ایسے ملک میں جب ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہر طرف نفرت ہے اور ہر طرف لوگ مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہیں، صرف 56 کا ڈفرینس آنا یہ ایک اچھی علامت ہے. اسی طرح سے اپر ہاؤس میں آپ دیکھیں صرف 33 کا ڈفرینس ہے. صرف ایک طرف 95 ہے تو دوسری طرف جو ٹریزر بینچز ہیں ان کی طرف سے 128 ہیں، تو 33 کا صرف فرق رہ جانا اور ادھر 56 کا فرق رہ جانا ایک اچھا سائن ہے، ایک اچھی علامت ہے. ضرورت ہے کہ مسلمان اس کو محفوظ رکھیں کہ ایک ایسے زمانے میں جب ہم سمجھ رہے ہیں کہ فاشزم غالب ہے اور یہاں سے جو کنسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں مسلمانوں کے وہ چھینے جا رہے ہیں،
اور مسلمانوں کو سیکنڈ درجے کا اور دوسرے درجے کا شہری بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک ایسے موقع سے اتنے لوگوں کا کھڑے ہو جانا اور ایک خالص مذہبی معاملے میں جس کا فائدہ کسی بھی غیر مسلم کو نہیں جاتا، صرف مسلمانوں کی عبادتوں کے لیے ہے یا مسلمانوں کی دیکھ ریکھ کے لیے اور ان کے گزر بسر کے لیے ہے، اس معاملے میں ان کا کھڑے ہو جانا صاف بتاتا ہے کہ ان کے اندر آج بھی شعور ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ مسلمانوں کے بہت زیادہ خیر خواہ ہیں، لیکن ان کو یہ بات معلوم ہے کہ جن لوگوں نے بھی بڑی بڑی جائیدادیں وقف کی ہڑپ کر رکھی ہیں یا دوسرے مذاہب کے جو اینڈومنٹ ہیں ان پر جو اپنے محل بنا رکھے ہیں، ان کو اس بل کے ذریعے سے سپورٹ ملے گا، اور پھر ہر مذہب کے لوگوں سے ان کی چیزیں اسی طرح چھینی جائیں گی، چونکہ ہمیشہ پہلے مسلمانوں کو آزمایا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر جتنی ذاتیں ہیں، جتنے قبائل ہیں، جتنی دوسری قومیں ہیں، ان کے ساتھ معاملہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو کوئی اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ صرف وقف بورڈ کے خلاف ہے اور اس سے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے، ہمارا پورا کا پورا ورثہ چلا جائے گا، ہماری پوری شناخت مٹ کر رہ جائے گی اور ہمارا مستقبل داؤ پر لگ جائے گا۔ ہر روز جھگڑے کھڑے ہوں گے، جو وقف کے جھگڑے وقف ٹریبونل میں حل کیے جاتے تھے جہاں مسلمان ہوتے تھے، آج کوئی بھی کلیکٹر آ کر اور کچھ ترمیم کے بعد کوئی بھی جو نان مسلم آ کر اور سرکاری عہدیدار آ کر جو ہمیشہ سرکار کے اشاروں پر کام کرنے والے ہوتے ہیں، یہ لوگ آئیں گے، کم سے کم درجے میں کہیں گے کہ آپ نمازیں کچھ دن کے لیے روک دیجئے، پہلے ہم انویسٹیگیشن کریں گے، تحقیق کریں گے، آپ یہاں اپنے مرحومین کو دفن کرنا روک دیں، جب تک معاملے کا تصفیہ نہیں ہو جاتا ہم کوئی قبضہ نہیں کر رہے ہیں، آپ اطمینان سے رہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ اور کہا گیا کہ سینٹرل وقف کونسل کے اندر 22 میں سے صرف 4 لوگ رہ جائیں گے جو غیر مسلم ہوں گے اور کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، سارے مسئلے اسٹیک ہولڈرز طے کریں گے۔ اور جے پی سی نے اتنی میٹنگز کی، اتنے زیادہ لوگوں نے اس کے اندر یہ کہا کہ آپ بل لائیں لیکن یہ ترمیم اس کے اندر کر دیں، مندر اور مسجد کے جھگڑوں سے مسلمانوں کو اور غیر مسلموں کو بچا لیں، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ذمہ دار ہیں یہ مسجدوں کو نہیں آتے، یہ مدرسوں کو نہیں آتے، بلکہ جو ان لوگوں نے ایسی جماعتیں بھگوا تحریکیں کھڑی رکھی ہیں جو ہر جگہ حملے کرتے ہیں، ہر جگہ اٹیک کرتے ہیں، جنہوں نے موب لنچنگ کی ہے، جنہوں نے لو جہاد کے افسانے گڑھے ہیں، جنہوں نے جگہ جگہ جانور کے نام پہ مسلمانوں کی جان لی ہے، جنہوں نے پتھراؤ کیا ہے، جو ہر وقت تیاری میں بیٹھے ہیں کہ ہمیں موقع ملے اور ہم جا کر ہڑپ لیں۔ ابھی پوری طرح سے پریزیڈنٹ آف انڈیا کے سگنیچر بھی نہیں ہوئے ہیں، وہ ایکٹ پوری طرح بنا بھی نہیں، آپ دیکھیے کہ لیٹر ہیڈ جاری ہو چکے ہیں، مدرسوں کے خلاف کئی اسٹیٹ میں آ چکا ہے کہ جائزہ لیا جائے، چیک کیا جائے سارے مدرسوں کو، ساری مسجدوں کو۔ اگر یہ نقصان ہوگا پوری ملت کا نقصان ہوگا۔ ایک نقصان یہ کہ ہماری مسجدیں مدرسے خطرے میں آئیں گے، دوسرے یہ کہ یتیم خانوں پر جن لوگوں نے بڑی بڑی عمارتیں قائم کر رکھی ہیں اور غریبوں کی جائیداد پر ان کو اس کے ذریعے سے سپورٹ دیا جائے گا۔ ایک ایسے وقت میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ اس جو یہ پولرائزیشن ہو رہا ہے اور مذہب کے نام پر جو لوگوں کو بانٹا جا رہا ہے، اپنا ووٹ بینک بڑھایا جا رہا ہے، ایک ایسے وقت میں ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے لیڈرشپ پر اعتماد کریں۔ لیڈرشپ پرانی نہیں آتی ہے کہ مجاہدین آزادی اپنی قبروں سے آ کر کھڑے ہو جائیں گے اور وہ ہم کو لیڈ کریں گے۔ اس گئے گزرے دور میں اور ہر دور میں قوموں نے اپنے لیڈروں اور قائدین سے شکایت کی، جو آج ہیں وہی رہیں گے، نہ وہ ماضی کے لوٹ کر آ سکتے ہیں، نہ آئندہ جو فیوچر میں لیڈرز بننے والے ہیں وہ رہیں گے۔ ہمیں اگر نظر آتا ہے کہ یہ لیڈرشپ قابل اعتماد نہیں ہے تو ہم اس کو اچھے مشورے دیں، لیکن ایک دوسرے کے خلاف کیچڑ اچھالنا، گالیاں دینا، ان کی نیتوں پر حملہ کرنا جو ہماری سرکار کر رہی ہے کہ نہ ان کا انٹینٹ صحیح ہے، نہ ان کا کانٹینٹ صحیح ہے اور ہر معاملے میں وہ دخیل ہونا چاہتے ہیں۔ اگر ہم نے بھی یہی شروع کر دیا، اگر بورڈ جو مسلمانوں کا مشترکہ پلیٹ فارم ہے اور ہر پڑھے لکھے مسلمان کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ اس میں اچھے لوگ نہیں ہیں، اچھے لوگ لائے جائیں، ہر شہر سے لوگوں کا انتخاب ہوتا ہے، نئے نئے لوگ اس میں آ رہے ہیں اور کافی ہر فرقے اور جماعت کے کافی کوالیفائڈ لوگ
اور وہ لوگ کہ جن کے پیچھے مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت ہے، جن کی آواز پر لبیک کہہ سکتی ہے، جن کا قوم پر ایک اثر ہے، ایسے بااثر لوگوں کو ان پہ لینے کی کوشش کی جاتی ہے اور بہت ہی مشوروں کے ساتھ جید وکلا رکھے جاتے ہیں۔ تو ضرورت ہے کہ ہم ماضی میں جو کچھ ہار چکے، بہت سے کیسز بابری مسجد کے اور ٹرپل طلاق کے اور CAA کے سلسلے میں جو کچھ ہوا اور کشمیر سے 370 کو منسوخ کیا گیا، اور بالکل چاروں طرف حالات ہمارے خلاف ہیں، لیکن جب جو مسئلہ درپیش ہو اس پر ہمیں بہت سنجیدگی کے ساتھ دیکھنا ہے کہ جب ہماری قوم کے ہی نمائندے آگے بڑھ کر کوئی اعلان کرتے ہیں، کوئی آواز لگاتے ہیں، صدا لگاتے ہیں، تو ہمیں اس میں ہاں سے ہاں ملانا چاہیے۔ لا يسألون اخاهم حين يندبهم في النائبات، جب مسلمان ایسی حالت میں ہوتے ہیں تو وہ دلیل نہیں پوچھتے ہیں، جب بلایا جائے، آواز دی جائے تو اس وقت دلیل نہیں پوچھی جاتی ہے بلکہ متحد ہوا جاتا ہے۔ اگر کسی بات سے اختلافات ہیں تو ہمیں مشورے دینے چاہیے، بھیجنا چاہیے، صحیح کامنٹ کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے، ملاقاتیں کرنی چاہیے ذمہ داروں سے، ٹیم کی شکل میں بڑی سنجیدگی سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف کامنٹ کر کے یا کسی پر کرٹیسائز کر کے پیچھے ہٹ جانا یہ خود ہمارے خلاف جاتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اس وقت اگر کوئی کال دی جائے، اور پوری امید ہے کہ انشاءاللہ بڑے پیمانے پر مسلمانوں کو احتجاج کے لیے آگے آنے پڑے گا، یہ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، یہ بڑے درجے کے پروٹیسٹ کا وقت ہے۔ پروٹیسٹ کی کیا شکلیں ہوں گی، کیسے ٹرینڈ چلائے جائیں گے، کس طرح سے دھرنے منظم کیے جائیں گے، کہاں ریلیاں نکالی جائیں گی، ان تمام چیزوں کے لیے جو آواز بھی دی جائے متحدہ طور پر ہم اس میں آواز ملائیں۔ کوئی امیر غریبوں پر نہ چھوڑے، غریب امیروں پر نہ چھوڑے، سب کی ذمہ داری ہے، سب آگے بڑھ کر کام کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب اسے سپریم کورٹ میں کئی پولیٹیکل پارٹیوں نے بھی چیلنج کیا ہے، جمعیت علماء نے بھی کیا ہے، اور بھی مسلم فیصلہ بورڈ نے بھی اعلان کیا ہے کہ اسے آرٹیکل 25 اور 26 کی روشنی میں اور دوسرے جو ہمیں قانونی حقوق ملے ان کی روشنی میں اسے ان کانسٹیٹیوشنل ثابت کرنا ہے۔ تو اس سلسلے میں جب وکلا کی ٹیم تشکیل دی جائے تو اس کے اندر آگے بڑھ کر مشورے دیے جائیں، اپنے مشورے سنجیدگی سے، جو آفیشیل طریقہ ہوتا ہے، جو پڑھے لکھے لوگوں کا ضابطہ ہوتا ہے اس طریقے سے ضرور پہنچائیں۔ اگر وہ قابل قبول ہو تو بھی ٹھیک، نہ قبول ہو تو بھی ٹھیک، ہم جماعت کے ساتھ رہیں گے۔ مشورے میں کبھی کوئی چیز قبول ہوتی ہے، کبھی نہیں ہو پاتی ہے کسی وجہ سے، لیکن ہمیں متحد ہو کر رہنا ہے۔ تیسری اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس وقت جب ہم ایسے حالات سے گزر رہے ہیں، اور یہ صرف ایک مسئلہ نہیں، یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس جیسے ذیلی نہ جانے کتنے مسائل ہیں، ایسے میں جو ہمارے IT مینیجرز ہیں، ایسے لوگ جو IT سیل چلا سکتے ہیں، اچھے سوشل میڈیا پر وہ ٹرینڈ کر سکتے ہیں اور اچھی چیزیں انسٹاگرام پر، ایکس پر اور فیس بک پر اور اپنے واٹس ایپ گروپس میں اور جس پلیٹ فارم پر جا کر وہ اپنی یہ خدمت فراہم کر سکتے ہیں۔ اپنی مسجدوں سے جڑیں اور مسجدوں کے ذریعے سے بعض دوسرے ادارے قائم کر کے ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم بہت اعلیٰ درجے کی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے آج کا جو ہتھیار ہے اس سے مقابلہ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ چیزیں ذہنوں کو بدلتی ہیں، اور ایسے جو جرنلسٹ ہیں ان کو سپورٹ کریں جو صحیح بات کرتے ہیں، صحیح پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، ان تک اپنا مدعا، اپنی بات پہنچائیں کہ یہ بات میڈیا میں چلائی جائے۔ اور ہارنے کی، ڈرنے کی، مایوس ہونے کی، گھبرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کا شیوا کبھی رہا ہی نہیں، یہ ڈیموکریسی ہے، ڈیموکریسی خطرے میں ہے، اور ڈیموکریسی میں آپ جانتے ہیں کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ یہ سب نمبرز کے گیم ہیں، کوئی اگر جیت رہا ہے تو یہ حق پر ہونے کی علامت نہیں ہے، کوئی ہار رہا ہے تو یہ باطل پہ ہونے کی علامت نہیں ہے۔ ہمیں اپنے طریقے سے کوششیں کرنی ہے، پوری دنیا تک اپنا پیغام پہنچانا ہے، اور اس سلسلے میں جو بھی اقدامات ہوں ہم صرف علماء پر بھروسہ نہ کریں، علماء صرف دانشوروں پر بھروسہ نہ کریں، سب لوگوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اگر ہم سب اپنا اپنا حصہ اس میں پیش کریں گے اور ڈر اور خوف اور مایوسی کے بغیر، تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ مثبت نتائج آئیں گے، اچھے رزلٹ آئیں گے، اور ہم حوصلے کے ساتھ اس ملک میں جینے کے لائق رہیں گے۔ یہ جو پریشر گروپ بن رہے ہیں ان کو بننے دیجئے، پاس ہونے کے باوجود بھی
پولیٹیکلی جو کوششیں کی جائیں گی ان کا بھی ساتھ دیں، اور ان آوازوں کے خلاف آواز بالکل نہ لگائیں جن پارٹیوں کے بارے میں ابھی ہمیں شک ہے یا جن کے بارے میں ہم اپنی مجلسوں میں تبصرے کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ اگر آگے بڑھ کر وہ کچھ کر رہے ہیں تو ان کی آواز میں آواز ملایا جائے اور کوشش کی جائے کہ ہمارے انتشار، ہمارا اختلاف ختم ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ایک امت بنا کر رکھے، ہماری صفوں کو متحد رکھے۔ اللہ کا گھر ہے، اللہ حفاظت کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں حوصلہ دے، اس قابل بنائے کہ ہم ایسے مسائل کا سامنا کر سکیں اور پورے فخر اور شکر کے ساتھ اس ملک میں زندگی گزار سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے عمل کے توفیق سے نوازے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔